بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اگر ہم اسلام اور مسلمانوں کے عروج کا دور دیکھیں، جب مسلمانوں نے نہ صرف دنیا کی تسخیر پر کمر باندھے ہوئے تھی بلکہ دنیا کے کئی علاقے تو ایسے بھی تھے جو ان مردان میدان کو بغیر جنگ کے ہی سپرد کر دیے گئے، کیونکہ کفار قومیں یہ قبول کر چکی تھی کہ ان صحرا نشینوں سے مقابلے کی تاب ان میں موجود نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ نور توحید کا ایک ایسا سیلاب تھا جس کی کرنیں تیزی سے پوری دنیا کو روشن کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور انہی ایام میں غیر مسلم قومیں، جن میں خاص طور پر ایران، آتش پرستوں، رومی، عیسائی شامل تھے، ان کے اعلیٰ دماغوں نے یہ پرکھنے کی کوشش بھی کی کہ آخر مسلمانوں میں ہمارے مقابلے میں کیا انفرادیت ہے کہ وہ ہر میدان میں عسکری قوت اور انفرادی طاقت میں بھی ہم سے کمزور ہونے کے باوجود فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس تناظر میں مسلمانوں کی قوت ایمانی کو کچلنے کے لیے اغیار کی طرف سے ایک ایسی تحریک چلائی گئی جس کے ذریعے امت کی نسل نو کو حیا سے عاری بنانے کے لیے اس ثقافتی یلغار کا سہارا لیا گیا، جس کو عرف عام میں آج کل فلم انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اہل روم اور ایران کی تحقیقات کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ اگر مسلمانوں کی اخلاقیت پر یلغار کی جائے تو ان کے دلوں سے خود بخود جذبہ جہاد نکل جائے گا، لہٰذا اس کے لیے بہت پہلے ہی ابلیسی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہمیں تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اس مقصد کے لیے وہ اپنی نیم برہنہ خواتین کو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس عہد مقدس کے مسلمان جن کے دلوں میں ایمان کی مشالیں جل رہی تھی، ان کی مشالوں کو باطل ان چالوں سے بھی بجھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن دوستو، اب صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اب اہل ہنود اور یہود و نصارہ نے اپنی فلموں کے ذریعے امت کے ایمان پر یلغار کر رکھی ہے، اور وہ اس میں کافی ہی نہیں بلکہ انتہائی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ دور حاضر جس میں یورپ اور ہنود خود تو اپنے دامن سے حیا کو رخصت کر کے بدترین زندگی پر رضامند ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اپنی فلمی دنیا کے ذریعے پوری مسلم دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خواتین و حضرات، ان کے اس خطرناک کھلواڑ میں قرون اولیٰ سے لے کر آج تک دجالی پیروکار مسلمانوں کی آنکھوں کو بے حیا مناظر دکھا دکھا کر اور ان کے کانوں کو اخلاقیات سے گرے ہوئے گانے سنا سنا کر ان کی اخلاقی حس کو بے حس کرنے میں مصروف عمل ہے، جس کا بنیادی مقصد مسلم معاشرے میں گناہوں کو اس قدر عام کرنا ہے کہ ہر خاص و عام اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا اس شیطانی سوچ کا سب سے بڑا ہتھیار ٹی وی ہے، جس کی وجہ سے یہ تہذیب اب ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ایک قول ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ فساد کا جھنڈا ہر گھر کی چھت پر لہرا رہا ہوگا۔ لہٰذا دوستو، اس قول کا عملی مظاہرہ آج گھر گھر میں لگے ہوئے انٹینوں اور ڈشوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج فلموں ڈراموں میں مار داڑ، قتل و غارت، جھوٹ بولنا، جعل سازی، رشوت لینے اور دوسرے کبیرہ گناہوں کے طریقے دکھا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سب میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ ان سب کے برعکس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن بزدل اور بخیل تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ آج کل ٹی وی پر ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں والدین سے بغاوت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، اور بڑوں کی بے ادبی کو سیلف کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے پجاریوں کی طرف سے ایسے پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں مرد اور عورت کے صنف مقابل کی تصویر دکھا کر شہوانی جذبات ابارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خود خونی رشتوں میں چال بازیاں پیدا کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ماں تمہاری دشمن، بیوی یا محبوبہ تمہاری ہمدرد، بھائی جائیداد کا دشمن اور دوست تمہارا خیر خواہ ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے ناظرین، یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنہ داخل ہو جائے گا۔ جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ نقطہ داخل کر دیا جائے گا، اور جو دل ان کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید تنکا پیدا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ان فتنوں پر غور کیا جائے تو اس وقت فلموں اور ڈراموں کا ہی فتنہ ہے جس کے ذریعے شیطان مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور نہایت چلاکی سے اعتدال پسندی کی آڑ میں اتحاد بین المذاہب، تجدید دین، آزادی نسواں، ملکیوں، معاشی ترقی اور جھوٹی ثقافت وغیرہ کے جھوٹے نعروں اور خوشنما ناموں سے مسلم معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، آج یہ شیطانی پجاری مارننگ شو کے
کے ذریعے عورتوں کو بے حیائی کی راہ پر لے جا رہی ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے لوگوں میں وسوسے ڈال رہی ہیں، جن کے متعلق 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور انسانوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی چکنی چپڑی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور اپنی نیک نیتی پر بار بار وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان آیات مبارکہ کو آج ہم ٹی وی پر ٹاک شوز کی صورت میں کھلم کھلا سچ ہوتا دیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے معصوم ذہنوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور کئی لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، جو نفسیاتی طور پر بھیانک ترین نتائج اور ناپاختہ ذہن کی حقیقت اور تصور میں فرق کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دینے کا موجب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو میڈیا در حقیقت انسان کی خیالی جنت بنانے اور حقیقتوں کو نظر انداز کر کے اس پر بھروسہ کرنے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس سے دجالی میڈیائی ٹیکنیک کو منافع کمانے کے ساتھ ساتھ عوام کا ایک خاص قسم کا ذہن بنانے کا کام بھی لیا جاتا ہے، جو کہ دجال کی آمد کو آسان بنانے کی ایک سازش کے سوا کچھ نہیں، جو مسلم معاشرے میں بے حیائی، بے دینی اور ظلم و ستم کے نت نئے طریقے دکھا کر پوری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، تمام اہل علم اور اہل نظر ہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دور حاضر ہی وہ دور فتن ہے جس میں زمین کے فتنے سر اٹھانے میں انتہائی حد تک دلیر ہوں گے، اور یہی اخلاق باختی دجال کی حکومت کی راہیں ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دجال کے چیلے قلب اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فلمی دنیا جس میں بے حیائی کو اس خیال کے پیش نظر فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور مرد و زن کے حقوق برابر ہونے کی وجہ سے آزادی افکار و نظریات کے ساتھ ساتھ آزادی اعمال بھی ہونی چاہیے، جس کا ثمر آج ہم اپنی سڑکوں پر بھی دیکھ رہے ہیں، جن میں دین سے بیزار مسلم خواتین میرا جسم میری مرضی کے حیا باختہ پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کرتی نظر آتی ہے۔ بلکہ خواتینوں حضرات، ابھی زیادہ دیر نہیں، یہ محض چند عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ قلب اسلام سے بھی یہ تکلیف دہ خبر سننے کو ملی ہے کہ اب حجاز مقدس میں بھی سنیما گھر اور نائٹ کلب کھول دیے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل بھی بے حیائی کا یہ سیلاب وہاں پر اپنی جگہ بنا چکا تھا، لیکن اس کو قانونی جواز حاصل نہ تھا، مگر صد افسوس کہ یہ سب کچھ اب حکومتی چھتری کے نیچے ممکن ہو رہا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ موبائل فون میں بھی یہ سہولت آسانی سے دستیاب ہے، جس کو مسلم نوجوانوں کی اکثریت استعمال کر رہی ہے۔ اور ذرا غور فرمائے کہ وہ نگاہ پاک بات جو کبھی کسی غیر مسلم کے لیے اٹھنے پر بھی تیار نہ ہوتی تھی، جب اس پر وہ افکار و اعمال غالب آ جائیں گے جو بے حیائی کی تمام تر لعنتوں سے لیس ہو، تو پھر اس کے بعد دجال کو روکنے کے لیے میدان عمل میں کیا قوت رہ جائے گی؟ وہ بلا شبہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان بدترین موسموں میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی۔ لیکن حالات بتا رہی ہیں کہ جس طرح ہماری نسل نو دجال کے لیے فضا ہموار کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے، وہ اسی دجال لعین کے زہریلے سیلاب کا رزق بن جائے گی، اور اس جرم میں کوئی اور نہیں قصوروار، ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھنا ہوگا۔ اگر بچے ذرا شور کریں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ ٹی وی دیکھو تاکہ اپنے کام آسانی سے کر سکیں۔ اب اس میں بچوں کا کیا قصور؟ وہ ٹی وی کھول کر جو جی چاہتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح سمت میں تربیت کرے۔ دنیا کا کوئی مذہب بھی برائی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور طرح طرح کی بری عادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس فتنے سے برائیاں پھیل رہی ہیں، ہم سب کو مل کر ان برائیوں کو روکنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پرفتن دور سے محفوظ رکھے جس کے استقبال کی تیاریوں میں ہم سب بلا ارادہ شریک ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔